دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان قریبی تعلقات نے مختلف شعبوں خصوصاً دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم مواقع فراہم کیے ہیں۔ حکومت سندھ نے کہا ہے کہ صوبے بھر کی تمام مویشی منڈیوں میں صحت مند جانوروں کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ حجاج اکرام آج واپس مینا روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ جانوروں کی قربانی اور شیطان کو کنکریاں مارنے سمیت دیگر مناسک حج ادا کریں گے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں امرناتھ کے مقام پر بادل پھٹنے سے آنے والے سیلاب کے باعث کم از کم 15 ہندو یاتری ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان قریبی تعلقات نے مختلف شعبوں خصوصاً دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم مواقع فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کیا اور عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نے بحرین کے برادرانہ عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے عید مبارک کے جواب میں شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اس موقع پر پاکستان کی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان عوام کے فائدے کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو مشترکہ عقیدے، باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ مفادات پر مشتمل ہیں۔ سندھ حکومت نے کہا ہے کہ صوبے بھر کی مویشی منڈیوں میں صحت مند جانوروں کی دستیابی یقینی بنائی گئی ہے۔ شعبہ لائف سٹاک سندھ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نازی احمد کلہوڑو نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ جانوروں کی بیماری لمبی سکن کے خلاف مہم رواں سال اپریل میں شروع کر دی گئی تھی اور 40 لاکھ درآمد شدہ خوراکوں نے بیماری پر قابو پانے میں خاصی مدد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ عید الاضحیٰ اسی جوش سے منا سکتے ہیں جیسے ماضی میں مناتے رہے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کسی خوف کے جانور خرید سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں 37 کسانوں کو سیلابی ریلے سے بچا لیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور فرنٹیئر کور بلوچستان نے اتھل کے علاقے سالاری میں ان کسانوں کو بچایا۔ حجاج اکرام آج واپس مینا روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ شیطان کو کنکریاں مارنے سمیت دیگر مناسک حج ادا کریں گے۔ اس کے بعد حجاج اکرام اپنے حج کے تیسرے روز جو عید الاضحیٰ کا پہلا روزہ ہوگا وہ آخری مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام پہنچیں گے۔ حجاج اکرام آج قربانی کے دن 4 اہم مناسک حج ادا کریں گے۔ وہ مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد جمرات العقبہ میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے، جانوروں کی قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور پھر طواف و سعی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں گے۔ حج کے باقی 2 یا 3 دنوں میں صرف واحد عمل جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے۔ سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر حجاج اکرام اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس سال فریضہ حج ادا کرنے والے عازمین اور ان کی خدمت کرنے والوں کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محترمہ فاطمہ جناح کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مادر ملت کی آج ملک بھر میں 55ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کے ہمراہ لازوال خدمات پر قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ بعد میں نوزائیدہ مملکت کی بحالی میں بھی قائد کے ہمراہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی زندگی میں 19 سال ساتھ رہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ مادر ملت نے اپنے عظیم بھائی کی وفات کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ وزیر اعظم نے مادر ملت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بلندی درجات کی دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر طاہر حسین مشہدی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ طاہر حسین مشہدی کی ملک کے لیے خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کے اصال و ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں امرناتھ کے مقام پر بادل پھٹنے سے آنے والے سیلاب میں کم از کم 15 یاتری ہلاک ہو گئے۔ سیلابی پانی امرناتھ کے غار کے باہر بیس کیمپ سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 25 خیموں اور 3 باورچی خانوں کو نقصان پہنچا، جہاں ہندو یاتریوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ واقعے کے نتیجے میں 15 ہندو یاتری مارے گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔